اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 3 شعبان۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مقداد بن عمر ان 7 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پہلے ایمان قبول کیا اور مکی زندگی میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے متعلق مشورہ کیا تو انہوں نے ہی انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ اور ان کی قوم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر پیچھے دائیں بائیں اور ہر طرف سے آخری دم تک لڑیں گے اور ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں 100 ذرہ پوش مشرکین کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے تہلکہ مچا دیا۔ بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کا قرآن سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ عبادت گزار بندہ ہے اور اللہ نے مجھے علی، مقداد، سلیمان اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی زندگی میں عشق رسول و شہادت کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بالآخر 70 سال سے زائد عمر پا کر 33 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جنازے کی نماز امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ہمارے جسم میں خون کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا دار و مدار جن چیزوں پہ رکھا ہے ان میں سے ایک خون ہے۔ اگر جسم میں خون کی کمی ہو جائے یا خون بننا بند ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ خون کے اندر ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہوتی ہے جس سے وہ پورے جسم میں دوڑتا ہے اور ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بے جان چیزوں سے انسان کو حیات بخشنے والا خون بناتا ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جمعے کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں۔ 1 وہ غلام جس کی ملکیت میں ہو، 2 عورت، تیسرا نابالغ، چوتھا بیمار۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جہاں جمعے کی شرائط پائی جائیں تو وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا ہر صحیح تندرست و بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سوتے وقت موعظتین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر سوتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر سورہ اخلاص اور موعظتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے، سر سے ابتدا کرتے اور پھر منہ اور بدن کے اگلے حصے پر، پھر بقیہ بدن پہ پھیرتے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اولاد کو ادب سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 1 سا اناج یعنی تقریباً 3.5 کلو گیہوں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، مرد عورت کا ایک دوسرے کی نقل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہو، ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا، عورت کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ کی نظر میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ قابل نفرت نہیں، یعنی سب سے زیادہ نفرت دنیا سے ہے، اور اس نے جب سے اس کو پیدا کیا یعنی دنیا، کبھی بھی اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن اعمال کا وزن برحق ہوگا، پھر جن کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلہ وزن میں ہلکا ہوگا تو ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 8 سے 9۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دھو رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں میں پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خون بند ہو جانے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخموں پر لگا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ کہ حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 195۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔